اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت اختیار کر سکیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں، اور کسی مجہول الحال شخص کی بھی ہو سکتی ہے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور ذی روح کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا واقعہ تو نہیں ملتا، تاہم ان کے انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، اور انہی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دیگر شکلیں اختیار کرنے کی قدرت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی عطا کر رکھی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ فرشتوں کا انسانی شکل اختیار کرنے کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور حضرت ابراہیم ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ان کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 81 تک ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، اور ان کی قوم ان کے پاس آ پہنچی۔ وہ قوم تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تو تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے سوائے تیری بیوی کے جو کافر تھی، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا قصہ بیان کر جب کہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئے تو یہ کہنے لگیں
میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج کی استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس آدمی نے یہ جواب سن کر کہا کہ آپ واقعی سچ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بندے پر تعجب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھ رہا ہے، پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لاؤ، یعنی ان 6 چیزوں کو تسلیم کرو۔ اس نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس تصور سے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہاں پر ایک بات انتہائی غور طلب ہے، وہ یہ کہ اوپر جتنے بھی واقعے میں نے آپ سے بیان کیے فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہ سکے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ بھی انہیں پہچان نہ سکی، بلکہ فرشتوں کے بتانے پر ان کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ انسانی شکل میں جو آدمی آیا ہے یہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔